الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اصول شاشی ایک اصول کی کتاب ہے جس کے اندر چار اصول کو بیان کیا گیا ہے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ تو جو تیسری حجت ہے، تیسرا جو آ، اصول ہے وہ ہے اجماع امت۔ تو آج سے ہم اس اجماع امت کو، یہ جو فصل ہے اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں البحث الثالث فی الاجماع، تیسرا بحث اجماع کے بارے میں۔ پہلا بحث تھا کتاب اللہ کے بارے میں، دوسرا بحث تھا آ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور تیسرا بحث ہے اجماع کے بارے میں، اور جو چوتھا بحث کریں گے وہ کریں گے قیاس کے بارے میں۔ اور یہی چار اصول فقہ کا جو ہے وہ موضوع ہوا کرتا ہے، اور اصول فقہ انہی چار باتوں پر مشتمل ہے۔ تو اس سے پہلے ہم حاضہ نکالیں گے، حاض البحث الثالث فی الاجماع، یہ تیسرا بحث اجماع کے بارے میں ہے۔ فصل اجماع هذه الامة بعد ما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فروع الدین حجت مؤجبۃ للعمل بها شرعا کرامة لهذه الامة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اس امت کا اجماع فروع دین میں حجت ہے۔ ترجمہ کہاں سے شروع کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس امت کا اجماع فروع دین میں حجت ہے۔ ٹھیک ہے، حجتن یہ بنے گا خبر، اور پیچھے والا یہ سارا ملا کر بنے گا مبتدا۔ حجتن حجت ہے، وہ موجبتن للعمل بها شرعا، شرعی طور پر اس پر عمل کرنا، یہ اس پر عمل کرنا واجب کرنے والا ہے۔ موجبتن واجب کرنے والا ہے، للعمل بها شرعا شرعی طور پر اس پر عمل کرنے کو واجب کرنے والا ہے۔ کیوں کرنے والا ہے؟ اس امت کا اجماع کیوں حجت ہے؟ کہتے ہیں کرامتن لہذہ الامت، اس امت کی کرامت کی وجہ سے۔ اس کرامت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عزت کی وجہ سے، شرف کی وجہ سے، کہ یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام نبیوں سے، تمام انبیاء کرام سے افضل ترین ہے، سب سے زیادہ عزت والی ذات انبیاء کرام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اسی طرح امت رسول بھی تمام امتوں سے بڑھ کر شرف والی اور عزت والی اور کرامت والی ہے۔ تو اس امت کی کرامت کی وجہ سے، اس امت کی عزت کی وجہ سے اس امت کا اجماع حجت ہے۔ یعنی اگر اس امت کے کثیر افراد کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں تو وہ حجت ہو جائے گا، اور اسی کے پیچھے چلنا ہوگا۔ اور اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو جماعت ہوتی ہے ہمیشہ اسی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اسی کے بارے میں احادیث بھی ہیں کہ ید اللہ علی جماعت، اللہ تعالیٰ کا جو رحمت ہے وہ جماعت پر ہوتی ہے۔ تو جماعت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اجماع مراد ہے، اور یہی اسی سے مراد سواد اعظم یعنی اہل سنت والجماعت مراد ہے۔ آگے اجماع کی اقسام بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ثم الاجماع علی اربعۃ اقسام، پھر اجماع کی چار اقسام ہیں۔ آسان الفاظ میں ترجمہ کریں گے، پھر اجماع کی چار اقسام ہیں، اور جو لغوی ترجمہ ہے وہ اس طرح کریں گے کہ پھر اجماع چار اقسام پر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ بھی صحیح ہے، لیکن جو عرفی اور عام مفہومی ترجمہ ہے وہ ہے اجماع کی چار اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے اجماع الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم علی حکم الحادثۃ نفسا، صحابہ کرام کا اجماع نئے پیش آنے والے کے کام کے حکم پر صراحت کے طور پر۔ نسن کا مطلب ہے صراحت طور پر، حادثہ کا مطلب ہے نیا پیش آنے والا کوئی امر، کوئی حکم۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کام نیا پیش نہیں آیا تھا، حضور کے زمانے کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی نیا حکم پیش آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس پر، اس کے کسی حکم پر متفق ہو گئے، جمع ہو گئے کہ بھئی اس مسئلے کا یہ حکم ہونا چاہیے، تو تمام صحابہ کرام کا اس پر متفق ہونا نص کے طور پر یہ اجماع ہے، اور یہ اجماع کی پہلی قسم ہے، یعنی تمام صحابہ کرام کیا ہو، متفق ہوں، کسی کا بھی اختلاف، کسی کا بھی جو ہے وہ توقف نہ ہو، یہ اجماع کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم بیان کرتے ہیں ثم اجماعهم بنص البعد وسکوت الباقین عن الردت، پھر صحابہ کرام کا اجماع بعض کی صراحت کے ساتھ اور باقی صحابہ کرام کا رد کرنے سے خاموش ہونے کے ساتھ۔ صحابہ کرام کے اندر دو گروہ بن جائیں، ایک گروہ وہ ہو کہ جو کسی حکم کا کے اندر صراحت کریں کہ اس چیز کا یہ حکم ہے، کسی کے حکم کے جائز ہونے کا یا ناجائز ہونے کا قول صحابہ کرام کریں، بعض صحابہ کرام، اور باقی صحابہ کرام ان صحابہ کرام کے قول کو رد کرنے سے کیا ہو جائیں، ساکت ہو جائیں۔ مثلا ایک کام ہے، ایک کام کے بارے میں صحابہ کرام نے کہا کہ یہ جائز ہے، بعض صحابہ کرام نے کہا کہ یہ کام کیا ہے، یہ جائز ہے، اور اکثر صحابہ کرام، باقی صحابہ کرام کیا ہو گئے، خاموش ہو گئے، انہوں نے جن صحابہ کرام نے جائز ہونے کا قول کیا ان صحابہ کرام کی انہوں نے تردید بھی نہیں فرمائی، یعنی تردید فرمانے سے، رد فرمانے سے باقی صحابہ کرام کیا رہے، خاموش رہے، ساکت رہے، تو یہ بھی اجماع کہلائے گا، یعنی بعض صحابہ کرام کی صراحت اور باقی صحابہ کرام کا رد کرنے سے خاموش رہنا، یہ بھی ایک اجماع کی قسم ہے، اور یہ اجماع کی دوسرے نمبر پر قسم بنتی ہے۔ ٹوٹل اجماع کی 4 قسمیں ہیں، اور یہ تیسری قسم بیان کرتے ہیں ثم اجماع من بعدهم فيما لم يوجد فيه قول السلف، ثم اجماع من، یہ من ہے، ما موصولہ، من بعدهم فیما لم یوجد فیہ قول السلف، قول السلف یہ یوجد کا نائب الفاعل ہے، لم یوجد فیہ قول السلف، پھر ان لوگوں کا اجماع جو ان کے بعد ہیں، ہم ضمیر من بعدہم کے اندر جو ہے یہ ہم ضمیر ہے، اس سے مراد صحابہ ہے، صحابہ کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد جو لوگ آئے ان کا اجماع ہے ان باتوں میں، ان مسائل میں کہ جن مسائل میں سلف کا قول نہ پایا جائے، فیما لم یوجد فیہ، جن مسائل میں سلف و صالحین کا قول نہ پایا جائے ان مسائل میں صحابہ کرام کے بعد والوں کا اجماع حجت ہے۔ اور صحابہ کرام کے بعد کون ہیں؟ صحابہ کرام کے بعد ہیں تابعین کرام، اوپر لکھا ہوا ہے من التابعین، یہ من بیانیہ ہے، یعنی تابعین، یعنی صحابہ کرام کے بعد جن لوگوں کا اجماع حجت ہے وہ ہے تابعین، اور تابعین کا اجماع ان باتوں میں حجت ہے کہ جن باتوں میں سلف و صالحین کا قول نہ ہو، یعنی صحابہ کرام کا قول اگر کسی مسئلے میں نہ ہو تو ان مسائل میں تابعین کا اجماع حجت ہے، تو یہ اجماع کا تیسرا قسم ہے، تابعین کا اجماع۔ چوتھا اجماع کہتے ہیں ثم الاجماع علی احد اقوال السلف، پھر اجماع سلف و صالحین کے اقوال میں سے کسی ایک کے قول پر اجماع کرنا ہے۔ سلف و صالحین سے مراد ہیں صحابہ کرام، صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کے قول پر اجماع کرنا، یہ اجماع کی چوتھی قسم ہے، اور اس کے حجت ہونے میں اختلاف ہے، اوپر لکھا ہوا ہے وَاخْتُلِفَ فِي حُجِّيَّتِهِ، اس اجماع کے حجت ہونے میں کیا ہے، اختلاف ہے۔ تو یہ اجماع کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ جس پر تمام صحابہ کرام صراحت کے طور پر متفق ہوں، صراحت کے طور پر ان کا اجماع ہو۔ دوسرا اجماع وہ
کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی تو نص موجود ہو، صراحت موجود ہو، لیکن باقی صحابہ کرام کی تردید سے سکوت ہو، یعنی باقی صحابہ کرام رد نہ کریں، بعض صحابہ کرام کی رائے کو رد نہ کریں، تو یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم ہے تابعین کا اجماع، جن میں صحابہ کرام کا قول نہ ہو۔ اور چوتھا جو اجماع ہے وہ ہے صحابہ کرام کے قول میں سے کسی قول پر اجماع کرنا، اور اس چوتھی قسم کے اندر کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ آگے مرتبہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اما الاول فهو بمنزلت آیت من کتاب اللہ تعالی۔ جو پہلا اجماع تھا، یعنی جو تمام صحابہ کرام کا صراحتاً اجماع تھا، تو وہ فہو بمنزلت آیت من کتاب اللہ تعالی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے آیت کی طرح ہے، بمنزلہ آیت ہے، یعنی جس طرح قرآن پاک کی آیت سے حکم ثابت ہوتا ہے، کسی چیز کا جائز ہونا، کسی چیز کا ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہے، تو اسی طرح اس اجماع سے کسی چیز کا جائز ہونا اور کسی چیز کا ناجائز ہونا یہ ثابت ہوگا۔ پہلی قسم اجماع کی، یہ کتاب اللہ میں سے آیت کی بمنزلت ہے۔ ثم الاجماع بالنص البعد وسکوت الباقین، پھر اجماع بعض کی صراحت، یعنی بعض صحابہ کرام کی صراحت اور باقی صحابہ کرام کی رد کرنے سے جو سکوت کرنے والی صورت ہیں، تو فہو بمنزلۃ الخبر المتواتر، تو وہ خبر متواتر، حدیث متواتر کے بمنزلت ہے، کہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ حکم ثابت ہوتا ہے، اور اس سے بھی جائز ہونا ناجائز ہونا یہ ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ بمنزلت کم ہوتا ہے قرآن پاک کی آیت کے۔ قرآن ہے اور خبر متواتر ہوتی ہے، مرتبہ اس کا کم ہوتا ہے۔ تیسری قسم کے بارے میں کہتے ہیں ثم اجماع من بعدهم بمنزلۃ المشہور من الاخبار، پھر تابعین کا اجماع، آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ کریں گے، پھر تابعین کا اجماع یہ بمنزلت خبر مشہور کے ہیں، اخبار میں سے، احادیث میں سے جو خبر مشہور ہے اس کے مرتبے پر ہے تابعین کا اجماع۔ چوتھی قسم بیان کرتے ہیں ثم اجماع المؤخرین علی عہد اقوال السلف بمنزلت الصحیح من الاحاد، پھر مؤخرین کا اجماع جو سلف و صالحین کے اقوال میں سے کسی قول پر ہو، تو یہ خبر واحد میں سے صحیح خبر کے بمنزلت ہے۔ خبر کی تین قسمیں، خبر متواتر، خبر مشہور اور خبر احاد۔ تو جو خبر احاد ہے، تو ان خبر احاد میں جو صحیح احادیث ہوتی ہیں، جن کے اندر صحیح احادیث کی شرائط پائی جاتی ہیں، تو خبر واحد میں سے، خبر احاد میں سے جو صحیح خبر ہے اس کے بمنزلت ہے جو متأخرین کا جو چوتھی قسم ہے اجماع کی، وہ بمنزلہ خبر واحد صحیح کے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس سے بھی کیا ہوگا؟ حکم ثابت ہوگا۔ والمعتبر فی هذه الباب اجماع اہل الرائے، اور اس باب میں یعنی فقہ کے باب میں مختلف کیٹیگریز بن جاتی ہیں، آگے محدثین الگ ہو جاتے ہیں، مفسرین الگ ہو جاتے ہیں، فقہائے کرام الگ ہو جاتے ہیں، تو یہ جو فیلڈ ہے، یہ جو فقہ کا موضوع ہے، اس موضوع کے اندر، اس فن کے اندر کن لوگوں کا جو اجماع ہے وہ حجت ہوگا، اس کے بارے میں کہتے ہیں والمعتبر فی هذا الباب اجماع اہل الرائے، یعنی اہل رائے کا، یعنی اہل جو رائے ہیں ان کا اجماع اس باب میں یعنی فقہ کے باب میں معتبر ہے۔ اس باب میں یعنی فقہ کے باب میں اہل رائے کا جو اجماع ہے وہ معتبر ہے۔ اہل رائے سے مراد کون ہے؟ کعامت المحدثین، یعنی محدثین وغیرہ۔ اہل رائے والاجتہاد، اہل رائے والاجتہاد یعنی مجتہدین کا اجماع اس مسئلے میں کیا ہے؟ حجت ہے۔ اہل اجتہاد کا یعنی مجتہدین کا
اجماع اس باب میں، اس فقہ میں، اس فیلڈ میں کیا ہے؟ حجت ہے۔ فلا يعتبر بقول العوام والمتکلم والمحدث الذي لا بصیرۃ له في اصول الفقہ، کوئی اعتبار نہیں ہے عوام کے قول کا، متکلم کے قول کا، متکلم یعنی جو علم کلام کے اندر بندہ ماہر ہوتا ہے اس کو متکلم کہتے ہیں، تو متکلم کے قول کا بھی اس فیلڈ میں اعتبار نہیں ہے، عوام کا بھی اعتبار نہیں ہے، اور اس محدث کا بھی، اس محدث کے قول کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ لا بصیرت لہو فی اصول الفقہ، کہ جس کا اصول فقہ کے اندر کوئی بصیرت نہ ہو۔ الذی، یہ دونوں متکلم اور محدث کے لیے ہے، یعنی وہ متکلم، وہ محدث کہ جس کو اصول فقہ کے اندر کوئی بصیرت نہ ہو، اصول فقہ کے اندر کوئی اس کو مہارت نہ ہو، تو اس کا قول کا اعتبار اس فن کے اندر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو آپ دیکھیے گا، یاد کیجیے گا، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس کے اندر آگے سے پڑھیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔